پچھلے کلاسز میں ہم نے پروڈکٹ ہنٹنگ کے بارے میں ڈسکس کیا تھا. تو پروڈکٹ ہنٹنگ میں ہم نے جے ایس کو بھی یوز کیا اور ہیلیم 10 کو بھی یوز کیا. پھر ان دونوں کے بعد ہم نے کچھ تھوڑا بہت لسٹنگ کے بارے میں ڈسکس کیا تھا, سورسنگ کے بارے میں بھی ڈسکس کیا تھا تھوڑا بہت. لیکن اب ہنٹنگ میں پروڈکٹ ہنٹنگ کے ساتھ ساتھ ابھی ہیلیم کا جو نیکسٹ آپشن ہے نا, تو تھوڑا سا آج اس پہ ڈسکس کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کی ورڈ ریسرچ. تو کی ورڈ ریسرچ ہم کس لیے کرتے ہیں پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے. کی ورڈ ریسرچ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ جب ہم کوئی پروڈکٹ ہنٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد سورس کرتے ہیں, تو سورس کرنے کے بعد ہم اس کو لانچ کرتے ہیں. تو جب ہم لانچ کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم لسٹ بناتے ہیں امیزون کے لیے. تو جو لسٹ بناتے ہیں تو اس میں ہم ڈسکرپشن لکھتے ہیں, ٹائٹل لکھتے ہیں, پروڈکٹ نیم جو ہوتا ہے, اور بلٹ پوائنٹس کریٹ کرتے ہیں, پروڈکٹ انفارمیشنز اس میں لکھتے ہیں ہم. تو ان ساری چیزوں میں جو ہے نا, ہم پھر ان خاص کی ورڈز کو ایڈ کرتے ہیں, اس کو شامل کرتے ہیں. اور کس لیے شامل کرتے ہیں؟ وہ اس لیے شامل کرتے ہیں کہ اگر آپ لوگ اسکرین دیکھیں تو میں ابھی امیزون کا ایک پیج اوپن کر رہا ہوں. میں ادھر آپ کو ابھی بتاتا ہوں ذرا ادھر کہ کی ورڈ ہم کس لیے لکھتے ہیں. اب یہ جو ہے نا, یہ سرچ بار جو ہے امیزون کا, اب ادھر ایک بندے کو چاہیے چائے کا کپ, ٹھیک ہے نا. تو اب اس بندے کو چائے کا کپ چاہیے, لیکن اب میں جو ہوں مجھے چاہیے, تو میں سمپلی ادھر لکھتا ہوں کپ. تو یہ میرا کی ورڈ ہو گیا. لیکن اب کوئی یو ایس اے میں بیٹھا ہے, اس کو بھی کپ چاہیے, تو ضروری نہیں ہے کہ وہ کپ لکھے. وہ ادھر یہ بھی لکھ سکتا ہے کہ ٹی کپ, ٹھیک ہے, وہ یہ بھی لکھ سکتا ہے. وہ ادھر یہ بھی لکھ سکتا ہے کہ کلرفل کپ, وہ یہ بھی لکھ سکتا ہے. انڈیا میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, وہ یہ بھی لکھ سکتا ہے کہ پرنٹڈ کپ, اور کوئی یہ بھی لکھ سکتا ہے کہ اسمال کپ. تو یہ اب کپ تو وہی ہے, لیکن ہر کوئی اس کو اپنے ذہن کے مطابق سرچ کرتا ہے کہ جو اس کے ذہن میں اس پروڈکٹ کے لحاظ سے جو نیم آتا ہے کہ اس کو وہ پروڈکٹ ادھر ملے. تو یہ سارے اسی پروڈکٹ کے کی ورڈز ہی ہوتے ہیں. کی ورڈز کا مطلب یہ ہے, اور اسی لیے کی ورڈز کا استعمال ہوتا ہے کہ جب ہم لسٹ تیار کریں گے تو اس میں ہم یہ سارے جو مخصوص الفاظ ہیں اس پروڈکٹ سے ریلیٹڈ, تو وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے. تو ہمارا پروڈکٹ اگر کوئی کسی ریلیٹڈ نیم سے سرچ کرے گا تو ہمارا پروڈکٹ ادھر ان کو مین پیج پہ آئے گا اور ہمارا پروڈکٹ سیل ہوگا. جب کی ورڈز ہمارے اچھے ہوتے ہیں تو ہمارا پروڈکٹ ایزیلی جو ہے نا مین پیج پہ کسٹمر کے سامنے شو ہو جاتا ہے, اور چانسز یہ ہوتے ہیں کہ ہمارا پروڈکٹ سیل ہو جائے. تو اسی لیے ہر سپلائر اور ہر جو وی اے ہوتا ہے, اکاؤنٹ ہولڈر جو ہوتے ہیں, ان کی سب سے زیادہ فوکس اس چیز پہ ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ اچھے کی ورڈز ہوں. تو اب ادھر ہم جاتے ہیں ہیلیم 10 پہ, اور ہیلیم 10 کا یہ ڈیش بورڈ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے. تو اس پہ پہلے تھا پروڈکٹ ریسرچ, اس میں دو آپشن تھے, بلیک باکس اور ٹرنسٹر. ان دونوں پہ ہم نے کلاسز لیے ہیں. تو اب نیکسٹ آپشن اس میں ہے کی ورڈ ریسرچ. تو ہیلیم 10 میں کی ورڈ ریسرچ جو ہے نا, یہ 3 طریقوں سے ہوتا ہے. پہلا جو ہے طریقہ اسے ہم سیریبرو کہتے ہیں, یہ فرسٹ آپشن جو ہے, اور اس کو ریورس ایس این کے نام سے بھی پہچانتے ہیں, لوگ جانتے ہیں, ٹھیک ہے. ریورس ایس این اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں ہم ایک پروڈکٹ جو ہم سرچ کرتے ہیں, اور جس پروڈکٹ میں ہم نے می ٹو کرنا ہوتا ہے, تو اس پروڈکٹ کا ایس این نمبر اٹھا کے ادھر ہم لکھ لیتے ہیں کاپی پیسٹ کر کے, اور اس کے ساتھ ملتے جلتے جتنے کی ورڈز ہوتے ہیں تو وہ ہمیں مل جاتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں ریورس ایس این, کیونکہ ہم اسی ایس این کو ریورس کر کے اس کے کی ورڈز سرچ آؤٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ ہیلیم 10 میں میگنیٹ کا ہے, اور میگنیٹ طریقہ جو ہے یہ بھی کی ورڈ ریسرچ کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور اس کی مدد سے بھی ہم کی ورڈ نکال لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس طریقے کی مدد سے ہمیں یہ ہوتا ہے کہ
آپ نام سے بھی اگر اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں تو میگنیٹ اور میگنیٹک، ٹھیک ہے. تو یہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے اس سے ریلیٹڈ جتنے کی ورڈز ہوتے ہیں تو وہ اس کو کیچ کرتے ہیں. ہیلیم 10 کی جو بیک ہسٹری ہے اس میں جو پڑھے ہیں، اور ہیلیم 10 کا جو سرچ ہے کی ورڈز پہ، تو وہاں سے یہ ہمیں وہ کی ورڈ نکال کے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہے میگنیٹ کا فنکشن. تیسرا آپشن اس میں ہے مسپلینیٹر. مسپلینیٹر ہم کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ اصل میں اس کی دو فائدے ہیں مسپلینیٹر کو استعمال کرنے کے. ایک تو اس میں جب ہم کی ورڈ لکھتے ہیں نا تو ہم سنگل کی ورڈ نہیں لکھتے، ہم پورے ایک سینٹینس بنا کے لکھ لیتے ہیں کی ورڈز کے، جو اس پروڈکٹ کے ساتھ ریلیٹڈ بات ہوتی ہے وہ پوری کمپلیٹ اس میں ہم لکھ لیتے ہیں. پھر اس پہ ایک آپشن ہوتا ہے پریپیئر کا، وہ ہم پریس کرتے ہیں اس پہ تو نیکسٹ باکس پہ وہ سارے ورڈز الگ الگ ہو جاتے ہیں. پھر ہم ان کو سلیکٹ کر کے نیچے باکس میں چلے جاتے ہیں. جب نیچے باکس میں چلے جاتے ہیں تو ادھر یہ ہوتا ہے کہ ادھر اگر ہم نے کوئی سپیل غلط لکھا ہے کسی ورڈ کا تو وہ سپیل کریکشن بھی ہو جاتا ہے ادھر. وہ اگر ہم نے غلط لکھا ہے تو وہ کریکٹ کر کے سپیلنگ بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ کریکٹ سپیلنگ ہے اس ورڈ کا. ایک تو یہ فائدہ ہے اس کا، اور دوسرا کہ اس کے ساتھ ملتے جلتے کی ورڈز بھی ادھر شو ہو جاتے ہیں، جو کہ ہم ادھر سے 1 بائی 1 جو ہے نا اپنے لسٹ میں ایڈ کر لیتے ہیں، اور ہم اپنے لیے ایک کی ورڈ لسٹ کریٹ کر لیتے ہیں. ہیلیم 10 میں اسے سیو کر لیتے ہیں، اور جب ہم لسٹنگ کرتے ہیں تو وہ لسٹ ہم وہ کی ورڈ کا لسٹ جو ہوتا ہے وہ ہم ادھر سے نکال لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ہم جاتے ہیں سیریبرو پہ. یہ آپ لوگ ماؤس کو فالو کر کے اگر دیکھیں تو اس پہ ہم کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ والا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا سیریبرو کا. اور اس کے لیے ہم امیزون پہ جا کے، یہ سیریبرو کا انٹرفیس ہے، ٹھیک ہے. تو ادھر ابھی ہم جاتے ہیں، ہم ادھر ایک کی ورڈ لکھ کے کسی ایک پروڈکٹ کا ایس این کاپی کرتے ہیں ادھر سے، اور ادھر ہم اس ایس این کو پیسٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ اس ایس این کے اگینسٹ ہمیں کون سے کی ورڈز دیتے ہیں. یہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو اس پروڈکٹ کا میں نے کی ورڈ کاپی کیا اور اس کو میں ادھر اس باکس پہ میں نے پیسٹ کیا، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ پیسٹ کرنے کے بعد ادھر ماؤس کو فالو کر کے اگر آپ لوگ سمپلی دیکھیں تو لکھا ہے کی گیٹ کی ورڈز. تو میں نے اس پہ کلک کیا. اب یہ سٹارٹ ہو گئے، اب اپنا کام یہ کرے گا. تو ابھی ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کے ساتھ یہ ہمیں کتنے کی ورڈز نکل آتے ہیں، جو ریورس ایس این کا طریقہ ہے. تو یہ ابھی سرچ کر رہے ہیں، سٹارٹ ہو گئے سرچ اور گیٹنگ کی ورڈز. تو یہ بھی ادھر کمپلیٹ ہوگا 100%. تو ہمیں کی ورڈز نظر آ جائیں گے. اگر آپ ادھر ماؤس کو فالو کر کے یہ امیج دیکھیں تو یہ وہی امیج ہے جو ہم نے امیزون پہ جس پروڈکٹ کا ایس این لیا تھا. ایک بار آپ لوگوں کو میں پھر بھی دکھاتا ہوں. یہ والا یہ والا پروڈکٹ تھا، اس کا ایس این میں نے ادھر پٹ کیا تھا، یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اب تھوڑا سا اسکرول ڈاؤن کر کے جب ہم نیچے آ جاتے ہیں تو یہ والا انٹرفیس آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں. اس انٹرفیس میں آپ لوگوں کو کی ورڈ کے ساتھ ساتھ کافی اور چیزیں بھی نظر آتی ہیں، جس میں سیریبرو آئی کیو اسکور، سرچ والیوم ٹرینڈ، اور اسپانسرڈ ایسنز اور کمپیٹنگ پروڈکٹس، سی پی آر، میچ ٹیپ، امیزون ریکمینڈڈ رینک، اسپانسرڈ رینک، آرگینک رینک، یہ چیزیں بھی ہمیں ادھر نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم ابھی جو یوز کر رہے ہیں اس کو تو کی ورڈ کے لیے یوز کر رہے ہیں. تو اگر آپ لوگ ادھر ماؤس کو فالو کر کے دیکھیں تو یہ فریز لکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ باکس ہے، میں نے اس باکس کو کلک کیا. تو اگر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو اس کو کلک کرتے ہوئے نیچے جتنے بھی یہ باکس ہیں یہ سارے کلک ہو گئے. مطلب ہے کہ یہ فریز کے ساتھ والا جو کلک ہے اس کو ہم سلیکٹ آل کا کہہ سکتے ہیں کہ یہ سلیکٹ آل ہے. تو یہ سلیکٹ آل کر کے ادھر ماؤس کو فالو کر کے اگر آپ لوگ دیکھیں تو ادھر ایڈ کی ورڈ مائی لسٹ لکھا ہے، ٹھیک ہے. تو ادھر ہم لسٹ کریٹ کرتے ہیں اور یہ سارے کی ورڈ جو ہیں یہ ہمارے لسٹ میں سیو ہو جاتے ہیں، جو ہم پروڈکٹ کو لسٹنگ کے دوران پھر ادھر سے اپلوڈ کر کے یوز کرتے ہیں. اور اگر ہمیں آل نہیں چاہیے
ہمیں خاص خاص کیورڈ چاہیے. اب اس کیورڈ کا سکور ہے 2085 اور سرچ والیوم ہے 319. تو چلو ہم اس کو بھی کر دیتے ہیں, سلیکٹ کر دیا. اب فار ایگزامپل یہ والا ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, یہ والا ہے, اس کو کلک کرتے ہیں, اس کو کلک کرتے ہیں, اس کو بھی کلک کرتے ہیں. یہ چند ایک میں نے آپ لوگوں کے سامنے سلیکٹ کیے. تو اب میں نے اس کو لسٹ میں کریٹ کرنا ہے, تو یہ میں ایڈ کیورڈ ٹو مائی لسٹ, اس پہ میں نے کلک کیا. تو اب یہ نیچے جو ہے نا کچھ آپشنز آ رہے ہیں, اور نیچے ایک آپشن ہے کریٹ نیو فولڈر. کریٹ نیو فولڈر پہ میں نے کلک کیا, تو ابھی مجھے نیا آپشن آ گیا, انٹر کیورڈ فولڈر نیم. تو ادھر میں لکھتا ہوں عرفان اللہ, اپنے نام سے میں فولڈر بنا دیتا ہوں, اس کو میں سیو کر دیتا ہوں. جب میں نے اس کو سیو کیا تو آپ لوگ دیکھتے ہیں ادھر یہ سیو ہو کے اوکے کر دیا میں نے. یہ کی ورڈ تھے جو ہم نے اس پروڈکٹ کو ریورس ایس این کے طریقے سے اس کے لیے نکال لیے. ٹھیک ہے, اب ماؤس کو فالو کر کے ادھر اگر آپ ڈیش بورڈ پہ دیکھیں تو یہ لاسٹ آپشن ہے مائی لسٹ. تو میں اس پہ کلک کرتا ہوں مائی لسٹ پہ. تو ابھی ہمارے ساتھ لسٹ کا جو انٹرفیس ہے وہ آ جائے گا. ادھر اگر آپ لوگ دیکھیں تو مائی لسٹ لکھا ہوا ہے, ڈاؤن لوڈ ٹو سی ایس وی, اور یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو نظر آتی ہیں. اور ادھر یہ کی ورڈ بھی لکھا ہوا ہے, تو میں نے اس پہ کلک کیا. اب یہ میں نے کر دیا, تو ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ میرے نام کا فولڈر پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اب میں اس فولڈر کو کلک کرتا ہوں. اس فولڈر کو کلک کرنے کے بعد یہ فولڈر ادھر آ گیا. ٹھیک ہے, یہ فولڈر اب آ گیا ادھر. ٹھیک ہے, ایڈ کی ورڈ ٹو گیٹ اسٹارٹیڈ. ٹھیک ہے, ایڈ کی ورڈ پہ میں نے کلک کیا. ایڈ کی ورڈ پہ امپورٹ فرام سی ایس وی, اور یا ادھر جو ہے نا نام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, انٹر اپ ٹو 200 کی ورڈ ایز پر لائن. میں امپورٹ فرام سی ایس وی کرتا ہوں, تو اگر میں نے سی ایس وی فائل ڈاؤن لوڈ کیے تو وہ ادھر سے اپلوڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور یہ آ گیا ادھر سے. ابھی ہم دوبارہ جاتے ہیں اس لسٹ پہ, بیک کرتے ہیں اس لسٹ پہ, ذرا اس کا انٹرفیس دیکھتے ہیں کہ اور اس میں کیا ہے. تو یہ پروڈکٹ سیلر پرائس, منتھلی سیل, منتھلی ریونیو, بی ایس آر, یہ سارے اس پروڈکٹ کا جو ہے وہ لسٹ ہے. ٹھیک ہے, اس میں سارے ہمارے کی ورڈز سیو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا سری برو. اب ادھر آتے ہیں میگنیٹ پہ. ذرا میگنیٹ پہ آ کے اس کو ذرا چیک کرتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں. اچھا, تو ادھر اگر آپ لوگ دیکھیں تو ادھر لکھا ہے انٹر 1 کی ورڈ اور اپ ٹو 200 کی ورڈ سپریٹڈ بائی کاما. ٹھیک ہے, ادھر بھی ہم کی ورڈ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ادھر ہمارے پاس کوئی کی ورڈ نہیں ہے تو جو لسٹ میں نے اپنے ساتھ سیو کیے میں وہ اٹھاتا ہوں. تو ادھر کلک کر کے میں نے اپنے اس فولڈر پہ کلک کیا. اب یہ شو کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کی ورڈ نہیں ہے, تو ٹھیک ہے, سیو نہیں ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں. جب آپ سیو کرتے ہیں, ایڈ لسٹ کریٹ کرتے ہیں, ادھر اس کا فولڈر کریٹ کرتے ہیں, تو آپ کے پاس جتنے پروڈکٹ ہوگے وہ سیو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ادھر اب میں وہی ایک کی ورڈ لکھتا ہوں کپ, اور میں نیکسٹ کرتا ہوں گیٹ کی ورڈز پہ. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یو سرچ بیفور, یہ آپشن آ گئے. ابھی یہ سرچ سٹارٹ ہو گئے, یہ کمپلیٹ ہوگا تو ہمیں کی ورڈ سامنے آ جائیں گے اس کے ساتھ ملتے جلتے جو. تو ادھر اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ پروڈکٹس آ گئے, اور نیچے اگر آپ ادھر آ جائیں تو وہی سیم انٹرفیس. اور ادھر آپ لوگ اگر دیکھیں تو فلٹرڈ کی ورڈ 12136 میچ کی ورڈ آ گئے. میں سب کو اس بار کلک کرتا ہوں اور ایڈ ٹو لسٹ کرتا ہوں اس کو, اور اپنے اس فولڈر میں اس کو سیو کرتا ہوں. سیو کر دیے. ٹھیک ہے, اب ایک بار پھر دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے فولڈر میں کچھ شو کر رہے ہیں. تو اگر آپ لوگ دیکھ لیں تو میرے فولڈر کے سامنے 50 لکھا ہے, 50 کی ورڈز ادھر ایڈ ہو گئے ہیں. تو میں اس کو اپلوڈ کرتا ہوں اور پھر کی ورڈ سرچ لگاتا ہوں. یہ دیکھیں 50 کی ورڈ جو ادھر سے سیو ہوئے تھے یہ سارے ادھر پیسٹ ہو گئے, نظر آ رہے ہیں ماؤس کے ساتھ نا. تو یہ ابھی گیٹ کی ورڈ پہ کلک کیے میں نے, تو ابھی یہ اس سے ملتے جلتے جتنے کی ورڈز ہیں ابھی وہ بھی شو ہو جائیں گے, وہ سارے آپ لوگوں کے سامنے بھی آ جائیں گے. یہ دیکھ لیں, یہ وہ والے ہیں جو ہم نے لسٹ اپلوڈ کیا, اور یہ دیکھیں
فلٹرڈ کی ورڈ 50 وہی کی ورڈ سمیت جتنے میچ کی ورڈز ہیں وہ آپ لوگوں کو ادھر نظر آ گئے. پھر اسی طرح فریز پہ کلک کر کے آپ اپنا نیا لسٹ کریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ میگنیٹ ہو گیا. اب اس کے بعد ہے مسپلینیٹر. اس کا استعمال کیا ہے اور اس کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں, ذرا اس کو دیکھتے ہیں. اس کا انٹرفیس کچھ اس طرح ہے. اگر آپ لوگ دیکھیں ماؤس کو فالو کر کے ادھر نظر آئے گا آپ لوگوں کو مسپلینیٹر, مسپیلنگز چیکر. ٹھیک ہے, تو یہ باکس بنا ہوا ہے. اس باکس میں اب میں کوئی ایک سینٹینس لکھتا ہوں, پھر دیکھتے ہیں یہ ہمیں مس پیلنگز جو ہیں وہ کیسے چیک کر کے دیتا ہے. ٹھیک ہے, اب اگر آپ لوگوں کو نظر آ رہے تو اس میں نے سپیلنگز غلط لکھے ہیں. دس از مائی کی جگہ میں لکھا ہے ٹی کیو ٹی اے ای کو الٹا کر دیے اور کپ کی جگہ سی او پی لکھ لیا. ٹھیک ہے, ادھر میں پریپیئر پہ کلک کرتا ہوں. یہ ماؤس کے ساتھ اگر آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں تو پریپیئر کرنے کے بعد یہ اس باکس میں شفٹ ہو جاتے ہیں اور سارے ورڈ جو ہیں یہ سپریٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں ان کو سلیکٹ آل کرتا ہوں اور نیچے آ کے فائنڈ مس اسپیلنگز, اس پہ میں کلک کرتا ہوں. اس پہ کلک کرنے کے بعد ابھی ہمارے ساتھ جو ہے نا نیچے ڈیٹیل آ جائے گا. پھر اس ڈیٹیل کو ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ ہمیں ان سپیلنگز کے بارے میں کیا بتاتے ہیں اور اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ لوگ ماؤس کو فالو کر کے دیکھیں تو ادھر یہ ڈپلوئنگ سٹارٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ جیسے ہی ادھر سرچ کمپلیٹ ہوگا تو ہمارا ریزلٹ نیچے ادھر شو ہو جائے گا. تو ہم پھر اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. 23-4% ہو گیا, یہ 100% ادھر تک کمپلیٹ ہوگا تو تب ہمیں ہمارا ریزلٹ ادھر نیچے شو ہوگا. اس کا ریزلٹ آتے آتے آپ لوگوں کو میں اتنا بتا دوں, یہ دیکھیں فنشڈ تو اوکے کر دیے. اب نیچے آتے ہیں اور نیچے دیکھتے ہیں کہ اس کا لسٹ آ گیا ہے تو اس میں کیا ہے. اگر آپ لوگ دیکھیں تو اس کا ریزلٹ شو ہو گیا ہے. تو اس کے سامنے اس نے لکھا ہے ایس ایف, ایف ایس اور ایس ون. مطلب ہے کہ یہ ایس جو ہے یہ اوریجنل کی ورڈ ہے اور یہ جو ہے نا مس اسپیلنگ ہے, لیکن مس اسپیلنگ کے ساتھ ادھر آپ لوگوں کو پاپولیرٹی بھی اس ورڈ کی نظر آ رہی ہے کہ ایس ایف کتنا پاپولر ہے, ایف ایس کتنا پاپولر ہے, ایس ون کتنا پاپولر ہے. ٹھیک ہے, اس کے نیچے آ جاتے ہیں. ادھر میں نے میں لکھا تھا تو میں کے ساتھ یہ دو ورڈ جو ہے نا یہ آتے ہیں زیادہ تر اور یہ مس اسپیلنگ چیک میں شو ہو گئے ہیں اور یہ اوریجنل کی ورڈ ہے ہمارا جو ہم نے لکھا تھا. تو یہ اس کی پاپولیرٹی ہے. ٹھیک ہے, اور نیچے آ جاتے ہیں تو بس یہ انہوں نے کریکشن کروائی ہے اور یہ انہوں نے ٹھیک کروائے ہیں اور ہمیں بتایا کہ ان ورڈز کی جو ہے نا پاپولیرٹی کیا ہے. اور ادھر ماؤس کو فالو کر کے اگر آپ لوگ دیکھیں تو ادھر لکھا ہے کہ ورڈز وداؤٹ ریزلٹ, ان کے بارے میں کوئی ریزلٹ نہیں ملا. کیونکہ یہ ٹوٹلی غلط ہیں, تو ٹوٹلی غلط ورڈ ان کے ساتھ کہیں پہ بھی میچ نہ کر سکا. ٹھیک ہے, تو ٹوٹلی ورڈ جو غلط ہوگا تو وہ نہیں آئے گا. بٹ اگر کہیں پہ آئی ای ایس کے جے ایل ایم ون ورڈ کا کوئی مسٹیک ہوگا تو وہ یہ کریکشن آپ لوگوں کو کر کے دیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ تھے ہمارے کی ورڈز ریسرچ ہیلیم 10 کے جو 3 آپشنز ہیں, یہ ان کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو تھوڑا بہت اس کا سمجھ آیا ہوگا. اوکے.